بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 5 ایسے وظائف شیئر کروں گی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں۔ 5 ایسے وظائف جو انشاءاللہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت پاورفل وظائف ہیں، بہت آسان وظائف ہیں، کیونکہ یہ سارے وظائف ہمیں یاد ہیں۔ تو کم سے کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں، کیونکہ یہ بہت طاقتور ہیں، بہت پاورفل وظائف ہیں، اور چونکہ یہ وظائف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ان وظائف کو شامل کریں۔ تو انشاءاللہ جب آپ بھی اپنی زندگی میں ان وظائف کو شامل کریں گے تو آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سے چینجز دیکھیں گے۔ اور میں بھی کئی حد تک کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ وظائف روز پڑھوں، دل سے پڑھوں، سکون سے پڑھوں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہ آپ بھی ان وظائف کو ڈیلی کریں۔ تو چلے اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے وظیفے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھے گا، 10 دفعہ صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت، تو اگر وہ صبح میں 10 دفعہ پڑھے گا تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور انشاءاللہ اسی وظیفے کی برکت سے وہ دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف یہ کلمات اس کے لیے قلعے کا کام کریں گے، یعنی کہ اس کے لیے حفاظت کا کام کریں گے۔ اور یہ بڑے ہی آسان کلمات ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی کو یاد ہوں گے۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ بتائیں کوئی مشکل ہے؟ نہیں نا؟ تو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی پتا ہو، تاکہ جب آپ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں تو آپ کو ان کا مطلب بھی پتا ہو۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کلمہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا نمبر 1 وظیفہ۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 2۔ اب یہ بھی بہت زبردست وظیفہ ہے۔ جامع ترمذی میں 3388 اور سنن ابی داؤد میں 588۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ شام تک کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت اسے نہیں چھوئے گی، اور جو شخص شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو صبح تک نہیں آئے گی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اگر آپ صبح میں پڑھ لیں گے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور اگر آپ شام میں پڑھیں گے تو صبح تک آپ اللہ کے امان میں رہیں گے۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ نے ڈیلی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کے لیے شیطان کے خلاف قلعہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے شیطان آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، الحمدللہ۔ تو یہ حدیث بہت ہی زبردست ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت عمر غنی کا بیٹا تھا عباد بن عثمان، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک تبع تابعی نے جب ان سے یہ حدیث سنی تو وہ بڑے غور سے حضرت عباد بن عثمان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ حضرت عبان جو تھے ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ تو اس تبع تابعی نے جب ان سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو یہ حدیث بتا رہے ہیں، مگر خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہیں کہ ان کے اوپر تو فالج گر گیا ہے۔ تو حضرت عبان نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے عثمان یعنی اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا۔ یہ وظیفہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن مجھ پر اٹیک ہوا تھا تو اس دن صبح میں یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا،
یعنی میں یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا، اسی لیے مجھ پر اتنی بڑی ناگہانی آفت آئی، تو میں خود بھول گیا تھا پڑھنا۔ کیا چیز؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب آپ یہاں پہ ان کا یقین دیکھیں، کتنا یقین تھا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا تبھی مجھ پر یہ اتنی بڑی آفت آئی، تو مجھے نہ دیکھو کہ مجھ پر تو فالج کا اٹیک ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس دن میں نے یہ وظیفہ نہیں کیا تھا اس دن مجھ پر یہ اٹیک ہوا۔ تو آپ بس ان کا یہ یقین دیکھیے کہ ایسے ہوتے تھے ان کے یقین، ایسے ہوتے تھے ان پر اللہ پر ایمان، اللہ کے کلام پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا یقین اور بھروسہ عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہ وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ اللہ کے امان میں رہیں گے، شیطان آپ کو چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم یہ وظائف کرتے ہیں، یہ سارے اذکار اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو کتنی ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جو ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا دیتے ہیں۔ تو یہ تو غیب کا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی مصیبت کب ہم پر آئے گی، مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ مگر جب ہم یہ وظیفے پڑھتے ہیں، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں، ان وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، ان آفت و بلیات سے بچا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس والے وظیفے کو بھی آپ صبح کے ٹائم 3 مرتبہ اور شام کے ٹائم 3 مرتبہ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کلمات آپ صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا جو بھی، تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ آپ اپنے اندر یہ رکھا کریں کہ اللہ پر یقین رکھا کریں، کیونکہ اگر یقین ہوگا تو تب ہی وہ چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو اندھا یقین رکھا کریں، اللہ پر اندھا یقین رکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے یقین کی بنیاد پر ہی عطا کرتے ہیں۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہم پائیں گے، یعنی جیسا ہم اللہ سے گمان رکھیں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی۔ تو گمان اچھا رکھا کریں کہ جو میں پڑھ رہی ہوں، جو بھی میں اذکار کر رہی ہوں، انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت سی مصیبتوں سے بچائے گے، بہت سی آفات سے بچائے گے۔ تو واقعی میں وہ کلمات آپ کے لیے حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ اگر یقین ہوگا تو تبھی فائدہ پہنچے گا، اور اگر یقین نہیں ہوگا تو وہ وظیفہ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یقین رکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے وظیفے کی۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذات یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ، معوذات۔ ایک تو ہو گیا معوذتین جو 2 بن جاتے ہیں، جس میں آتی ہے سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ لیکن یہاں بخاری میں الفاظ ہیں معوذات یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تو یہ اگر کوئی پڑھ لے گا 3 مرتبہ تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تعویذ ہے، یہ 3 صورتیں۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ صورتیں پڑھتے تھے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ 3 تعویذ، یہ 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں پر پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے وہاں پہ پھیر لیتے تھے۔ تو یہ سنت دم ہے، تو ہم دم کو بھی مانتے ہیں۔ اور قربان جاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھتی تھی، اور پڑھ کے آپ کے ہی ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، یعنی اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیرتی تھی بلکہ آپ ہی کے ہاتھوں کو پھیرتی تھی، کیونکہ وہ تو مبارک ہاتھ تھے۔ تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو یہ بہترین تعویذ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر دیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد بھی ان کو پڑھیں، بلکہ صبح بھی پڑھ لیں، رات میں بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں۔ تو یہ تو آپ کو ہر چیز سے حفاظت میں رکھے گی، یعنی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی غیب کا علم ہے، جنات ہیں، جادو ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام شر سے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے وظیفے کی۔ تو چوتھا وظیفہ ہے آیت الکرسی کا۔ تو آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا
کہ شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ کچھ مال غنیمت کا سامان تھا جس کی حفاظت کرنی تھی، اور شیطان رات کے ٹائم پہ چوری کی غرض سے مطلب اس جگہ پر آیا جہاں پر وہ مال پڑا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ اس مال کی حفاظت کر رہے تھے رات کے ٹائم۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رات کو اس کی حفاظت کر رہے تھے، تو شیطان آیا انسانی شکل میں، تو اس نے اس مال کو چوری کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا، تو شیطان ڈر گیا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی کو پڑھ کے مال کے اوپر پھونک دو گے تو انشاءاللہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گی اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ چیز شیطان نے خود بتائی۔ تو کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جب آپ آیت الکرسی کو پڑھو گے تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ تو شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ خود بتایا اور اپنی جان چھڑائی۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا، یعنی جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا وہ شیطان تھا اور وہ ہے تو جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی۔ تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے آیت الکرسی کا، آپ رات کو پڑھیں، انشاءاللہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر آپ صبح میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یعنی فجر کے بعد پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سنت ہے، آپ پورے دن اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا تو وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو دیکھیں، جنت میں جانے کے لیے آپ نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، مگر اس کے لیے بھی نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہی آپ کو جنت ملے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو آیت الکرسی کو اگر ہم صبح میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ تو ہو گئی، اس سے کہ ہماری پورا دن حفاظت ہو جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ چیز مرنے کے بعد ہمیں جنت میں پہنچائے گی انشاءاللہ۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری وظیفے کی۔ تو آخری وظیفہ ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو رات کے وقت بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو یہ کلمات بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور مسند احمد میں موجود ہے، تو 3 دفعہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تو اگر کوئی صبح میں پڑھے گا تو شام تک ہر کانٹے سے حفاظت میں رہے گا، یعنی کسی بھی چیز کے کانٹے کا اسے اثر نہیں ہوگا، اور اگر جو شام میں پڑھے گا تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ ہیں وہ 5 وظائف جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود تاکید سے پڑھنے کو کہا۔ تو ایک دفعہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ پہلا وظیفہ ہو گیا 10 مرتبہ آپ نے صبح اور 10 مرتبہ آپ نے شام میں یہ والے کلمات پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ ہے 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے علاوہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ آپ نے معوذات پڑھنے ہیں، یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، اس سے آپ صبح میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ شام میں پڑھ لیں اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، ان کے الگ الگ فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میں آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تو یہ وظائف ہیں، انہیں آپ صبح شام ضرور پڑھا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بھی ناگہانی آفت یا مصیبت یا جادو، شیطان یا کسی بھی نظر بد سے، ہر طرح کی شیطانی عمل سے آپ کو امان ملے گی، نظر بد سے، ہر طرح کے شیطانی عمل سے آپ کو امان ملے گی۔ تو ان وظائف کو آپ ڈیلی کریں، بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو ان کے اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ اور جس کسی نے بھی ویڈیو لائک نہیں کی ہے ابھی کے ابھی جھٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔